मुनीम के पास काकमो सुंजाब था तो क्या उस रिंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था। ऊर का माना होता है नंगा था। रिंद आज़ाद मंश लोग, मुनीम वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम होता है, अमीर लोग, साहिब सरवत लोग। काकमो सुंजाब कीमती कपड़ा जो इंसान को मौसम की सर्दी और गर्मी से बचाता है। वक्त हमेशा रवां दवां रहता है, किसी के रुकने से नहीं रुकता। कहते हैं ना कि वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए। तो इस दुनिया में बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इस कदर वसाइल नहीं होते, महदूद वसाइल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़िंदगी के वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तमाम आसाइशें सहूलियात उन्हें मुयस्सर रहती हैं, उनकी ज़िंदगी आसाइशों में गुज़रती है। वो अपने वसाइल की मदद से अपनी ज़िंदगी में हर नेमत और हर आसूदगी को हासिल कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो बेवसीला होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों की सी ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी तो उनकी भी गुजर जाती है। दोनों की ज़िंदगी में जो फ़र्क है, जो तफावत है, वो जगह का है, वो स्टेटस का है। एक तबका महलों में रहता है, कीमती लिबास में मलबूस है। दूसरा झोंपड़ों में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है। दोनों का वक्त गुजर जाता है, ज़िंदगी के दिन दोनों के पूरे हो जाते हैं। लेकिन असल चीज़ है इसके अंदर जो मीर हमें बताते हैं, वो है कनात। कहते हैं खुशनसीब वो नहीं होता जिसके पास वसाइल ज़्यादा हो, मालो दौलत ज़्यादा हो, या जिसके नसीब अच्छे हों। खुशनसीब वो होता है जो अपने नसीब पे काने होता है, जो अपने नसीब पे खुश होता है। तो मीर तकी मीर इसमें हमें कनात व तवक्कुल का सबक देते हैं। वो कहते हैं कि जिसके तन पर लिबास नहीं, उसकी भी रात कट जाएगी और उसकी भी रात गुजर जाएगी जो कीमती लिबास में मलबूस है। बल्कि जो रिंद होते हैं, जो आज़ाद मंश होते हैं, उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर बज़ाहिर खस्ता हाल हैं तो ज़ुहद व तकवा के एतबार से या अपने अमाल के एतबार से वो अल्लाह के करीब नहीं। बसा औक़ात यूँ भी होता है कि रिंद बख्शे गए क़यामत में, शेख कहता रहा हिसाब हिसाब, और एक वही मस्त बाखबर निकला जिसे कहते थे सब ख़राब ख़राब। बहुत सारे लोग जो ख़राब हाल होते हैं बज़ाहिर देखने में, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत काबिल कद्र होते हैं, बहुत पहुँचे हुए होते हैं। तो दौलत का, और वो कहते हैं ना, हम तो आज के दौर में लोगों की ज़ाहरी पोशाक को देखकर उसके बारे में अपनी राय का इज़हार करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कीमती लिबास में इंसान भी उतना ही कीमती हो। वैसे भी ज़िंदगी का मकसद हवस ज़र नहीं होना चाहिए, मालो दौलत इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, स्टेटस हासिल कर लेना, ओहदा हासिल कर लेना, महल बना लेना, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत आर्जी है। मकसद ज़िंदगी का वही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में हमें कामयाब नज़र आते हैं, वो कामयाब नहीं होते। और बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर नाकाम होते हैं, जो हारे हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं? जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फ़कीर, जितन दा मुल कोड़ी कोड़ी पैंदा, जितन दा मुल कोड़ी पैंदा, हारन दा मुल हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 109 पर है। मैं ये बता दूं कि कल के लेक्चर में हमने मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी और उनके ख़साइस कलाम के हवाले से पढ़ा। ये पूरी गज़ल अगरचे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो अशार आपके सिलेबस में शामिल हैं उनकी तशरीह देखते हैं। सबसे पहले मतला को देखें। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। मुस्तार का माना होता है उधार लेना। खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़ुहूर था। खुर्शीद सूरज को कहा जाता है। ज़र्रा मामूली हिस्सा, ज़ुहूर था नुमायाँ था, ज़ाहिर था, सामने था।
کائنات کے بارے میں صوفیہ اکرام کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور میر تقی میر کی غزل کا یہ مطلع حمدیہ ہے۔ اب اس میں صوفیانہ نظریہ ہے، کیا ہے کہ ایک صوفی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، کائنات اسی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ایک صوفی جب اس کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو یہ وسیع و عریض کائنات اسے اللہ تعالیٰ کے جلووں کی امواج کا نظر آتی ہے، جس میں ہر آن خدا کے جلوے منعکس ہوتے رہتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے ہم وحدت الشہود کا نظریہ کہتے ہیں۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، ہر لحاظ سے اس کائنات میں جلوہ افروز ہے۔ اس کے جلال و جمال، عظمتوں کی بریائی، خلاقی اور ربوبیت کو دیکھنے کے لیے صرف ظاہر کی آنکھ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دیدہ و دل کا واہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ دیکھنا تو دیدہ و دل واہ کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے تماشا نہ کرے کوئی، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ پھول کی پتی پر پڑا شبنم کا موتی کیا ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ اس کائنات کی تمام تر روشنی، خوبصورتی، نور اللہ کے نور کا عکس ہے؟ کائنات کی تمام تر روشنی اس نور حقیقی کا پرتو ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ بظاہر سورج کی روشنی اس دنیا میں روشنی کا بہت بڑا ماخذ ہے، بہت بڑا منبع ہے، لیکن یہ معمولی ذرہ ہے اللہ کے نور کے سامنے۔ تو میر کہتے ہیں کہ کائنات کی روشنی، اس کی اصل جو ہے، پوری کائنات کی روشنی کی اصل نور خدا بندی ہے۔ اور اس بات کا ادراک ایک صوفی کو بآسانی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک عام انسان اگر مظاہر فطرت پر غور و فکر بھی کرتا ہے تو وہ ان کی تعریف کر سکتا ہے، ان کو بنانے والے کو داد دے سکتا ہے، اس کی ثنائی کا معترف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو ایک صوفی ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کو پا لیتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہوں لیکن کیسا ہے تو کہاں ہے۔ حسن مطلع پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس شعر میں حدیث شریف کا مضمون بیان کیا گیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان سب سے پہلے جب اپنا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کا ادراک حاصل کرنے سے قبل ہمیں اپنی ہستی کا ادراک کرنا ہوگا۔ مثلاً ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کر لیں گے تو پھر ہم اس کائنات کے بنانے والے کے تعلق کو بھی محسوس کر لیں گے، پھر ہم اس کو بھی پہچان لیں گے، یعنی پھر معرفت الہی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ میر تقی میر یہی بات بیان کرتے ہیں اس شعر میں کہ جب ہم نے اپنی حقیقت کا ادراک کر لیا تو ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے رب کو پا لیا، اور جب ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے رب کو پا لیا تو ہمیں پھر یہ بھی احساس ہوا کہ اس سے قبل ہم اپنے رب سے کتنے دور تھے۔ عشق دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں نا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا کیا مجازی کا۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی سیڑھی بن جاتا ہے کہ آپ نے عشق مجازی کیا، اس میں ناکام ہوئے، لیکن اس کو آپ نے مثبت انداز سے لیا تو غم جو ہوتا ہے وہ بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم اپنی ذات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، تو ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کے بعد بھی عرفان الہی آسان ہو جاتا ہے۔
ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ میر تقی میر اس شعر میں در حقیقت اپنی عشق میں ناکامی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ تذکروں اور تاریخ کی کتابوں میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میر نے جہاں اپنی زندگی میں مفلسی، اپنوں کی بے نیازی، اپنوں کا ناروا سلوک، ان سب کو برداشت کیا، سہا، وہاں عشق میں بھی ناکام ہوئے، عشق کا بھی تجربہ کیا، اور ناکامی کے بعد جو یاسیت میر کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ اس کا اثر ان کی شاعری پہ بھی ہمیں شدت سے نظر آتا ہے۔ وہ سید زادے تھے اور عشق میں جو بدنامی ہوئی، جو ذلت ان کا نصیب بنی، اس کا اعتراف وہ کرتے ہیں، اور اس تجربے کی روشنی میں وہ دوسروں کو بھی عشق سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، جگ ہسائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے شوق محبوب کو اپنا سکوں، اس کی محبت کو حاصل کر سکوں، لیکن قضاء و قدر کو شاید منظور نہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عزت سادات تھی وہ بھی اس نیلامی کے باوجود جاتی رہی۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم پہ جو گزری سو گزری مگر اے شب ہجراں، ہم پہ جو گزری سو گزری مگر اے شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔